بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ومنها أن المبتدعين شككوا في كثير من المسائل الإسلامية بأنها مخالفة للعقل، وكل ما هو مخالف يجب رده وتأويله، كقول في عذاب القبر أنه يكذب الحس والعقل، وقالوا في الحساب والصراط والميزان نحو من ذلك، فتفقوا يؤولون بتأويلات بعيدة، وأثارت طائفة فتنة الشك، فقالوا لم كان صوم آخر يوم من رمضان واجبا، وصوم أول يوم من الشوال ممنوعا عنه، ونحو ذلك من الكلام. واستأذت طائفة من بالترغيبات والترهيبات، ظانين أنها لمجرد الحث والتحريض لا ترجع إلى عصر أصيل، حتى قام أشقى القوم فبدا حديث بانزجاج لما أكل باذنجان لما أكل له، يعرز بأن أضر الأشياء لا يتميز عند المسلمين من النافع، ولا سبيل إلى دفع هذه المفسدة إلا بأن نبين المصالح ونؤسس لها القواعد، كما فعل نحو من ذلك في مخاصمات اليهود والنصارى والدهرية وأمثالهم. کہ اسرار دین، احکام کی حکمتیں، مسالے ٹھیک ہیں، لیکن ان کا علم منظم کرنا، اس کا فائدہ کوئی نہیں، جیسا فی تدوین ہی فائدہ. اس کا جواب دے رہے ہیں فائدہ نہیں، فوائد، اور فوائد بھی جلیہ فوائد ہیں. ان میں سے پہلے تو قرآن پاک کے اعجاز کا ایک نیا پہلو ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے تو معجزہ ہے ہی. اب کے زمانے میں چونکہ سسٹم کا زمانہ ہے، نظام کا زمانہ ہے، اب قرآن پاک کا ظہور، اس کے اعجاز کی یہ وجہ کہ اس کا نظام، اس کے قوانین دنیا کے تمام قوانین سے اپنے اثرات میں، نتائج میں سب سے بہتر ہیں، یہ اب ظاہر ہوگا. اور پھر اس سے اطمینان میں اضافہ ہو، لیطمئن قلبی، ایمان میں اطمینان میں اضافہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ کہی تھی کہ عبادات میں اگر عبادات کی حکمتیں اور مسالے بھی سمجھ رہا ہو آدمی تو عبادت کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا. انہی میں سے مومن ایک یہ بھی ہے ان المبتدعین، مبتدعین نے شک کا کوئی فی کثیر من المسائل الاسلامیہ، بہت سے اسلامی مسائل میں شک پیدا کیا کہ یہ مخالفت للعقل، عقل کے خلاف ہے. اور کل ما ہوا مخالف جو بھی عقل کے خلاف ہے یجب ردہ اور تعویل. معقولین کے نزدیک جو چیز بھی عقل کے خلاف دکھائی دیتی ہے یا اس کو رد کر دیں یا کیا کریں، تعویل کریں جو اس کو عقل کے دائرے میں لے آئے. مثال کے طور پر عذاب قبر ہے، ہمارا عقیدہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، لیکن حس بھی تکذیب کرتی ہے، عقل بھی تکذیب کرتی ہے. اور کسی مردے کو عذاب محسوس بھی نہیں ہوتا اور عقل میں بھی نہیں آتا، تو یہ چونکہ عقل کے خلاف ہے، مشاہدے کے خلاف ہے، حس کے خلاف ہے، اس لیے اس کا انکار کر دیا انہوں نے. یہاں ایک بات دیکھیں کہ کسی چیز کا ہونا، موجود ہونا، اس کے لیے محسوس ہونا اور دیکھا جانا ضروری نہیں. بہت سی چیزیں، اب تو خیر دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، بہت سی چیزیں موجود ہیں، ہم ان کا شکار ہوتے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ نہ نظر آتی ہیں نہ محسوس ہوتی ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں. ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا، سب فرشتے ہیں؟ میں نے کہا ہیں. کہاں ہیں؟ میں نے کہا دو تمہارے کندھے پر، دو میرے کندھے پر، کم از کم. لیکن نظر نہیں آتے. میں نے کہا موجود ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے، محسوس بھی نہیں ہوتے. میں نے کہا موجود ہونے کے لیے محسوس ہونا بھی ضروری نہیں ہے. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. چیز موجود ہے، ورک کر رہی ہے، نہ نظر آتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے. میں نے کہا میرا تم سے سوال ہے، نوجوان سے میں نے کہا میرا تم سے سوال ہے کہ یہ موبائل جو ہے فون،
اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں ہزاروں میل دور. میں لندن میں کسی سے بات کر رہا ہوں، میری بات وہاں پہنچتی ہے، اس کی بات یہاں آتی ہے، ویڈیو میں اس کو دیکھتا ہوں، وہ مجھے دیکھتا ہے. یہ درمیان میں سورس کیا ہے؟ دیوار کے پیچھے سے میری بات سنتا کوئی نہیں ہے، لندن میں سن رہا. اس پردے کے پیچھے مجھے کوئی دیکھ نہیں پا رہا، امریکہ میں بیٹھا مجھے دیکھ رہا. سورس کون سی چیز ہے جو لے جاتی ہے آواز کو بھی، تصویر کو بھی، ایکشن کو بھی لے آتی ہے؟ گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں بھی نہیں، سیکنڈوں میں. سورس کیا ہے؟ لہریں ہیں، دماغ کی لہریں ہیں جو آواز کو لے جاتی ہیں اور لے آتی ہیں، فوٹو کو لے جاتی ہیں، فوٹو کو لے آتی ہیں. یعنی کہ اگلی بات، یہ کہاں سے، یہاں سے لندن سیدھی جاتی ہیں یا سیٹلائٹ کے ذریعے ہو کر جاتی ہیں؟ یہاں سے آواز سیدھی لندن نہیں جاتی، خلا میں سیٹلائٹ ہے، آواز وہاں تک جاتی ہے، وہاں سے جاتی ہے آگے. یہ سارا کام 1 سیکنڈ میں مکمل ہوتا ہے. یعنی کہ یہ لہریں جو ہیں کام کر رہی ہیں، استعمال ہو رہی ہیں. تم بھی استعمال کر رہے ہو، میں بھی استعمال کر رہا ہوں، 10 سال کا بچہ بھی استعمال کر رہا ہے. موجود ہیں، نہ نظر آتی ہیں نہ محسوس ہوتی ہیں. کہاں ہیں؟ اگر موجود ہونے کے لیے نظر آنا یا محسوس ہونا ضروری ہے تو لہریں کیوں نظر نہیں آتی؟ اور اگر نظر نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی، اس کا وجود کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہ سارا ورک کہاں جائے گا جو ویڈیو کا اور آڈیو کے سارے سسٹم کا ہے؟ اگر دیکھو یہ پورا نظام ہے، صرف میں نے ایک مثال دی ہے. یہ لہریں جام بھی ہو جاتی ہیں، بحال بھی ہو جاتی ہیں، ورک بھی کرتی ہیں، استعمال بھی ہوتی ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتی، نظر بھی نہیں آتی. میں نے کہا 2 لہریں تم دکھا دو، 4 فرشتے میں دکھا. دو دو لہریں تم دکھا دو، 4 فرشتے میں دکھاتا ہوں. یہ عقل کے خلاف ہے جی، حس کے خلاف ہے، اسے انکار کر دو. آج کے دور میں اس کا کوئی وجہ بات نہیں بنتی. یہ کہتے ہیں عذاب قبر یکذب الحس والعقل، اس کو حس بھی جھٹلاتی ہے، عقل بھی جھٹلاتی ہے. اسی طرح حساب، وزن اعمال کیسے ہوگا، صدیوں سے بحث چل رہی ہے. وزن اعمال، اعمال تو آراز ہیں، آراز نہیں تلتے، اعمال کیسے تلیں گے؟ اور یار ان کی آنی رکھا کرو کہ میں